آج کی اس مصروف زندگی میں ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے کھانے پینے پر توجہ دے پاتے ہیں، اور ایسے میں اپنے آپ پر توجہ نہ دینے سے ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے اور ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہماری آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں تو نظر کی کمزوری کا مسئلہ خاندانی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی غلط قسم کی کھانے پینے کی عادات کی وجہ سے یا پھر اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے اپنی آنکھوں کا خیال نہیں رکھ پاتے اور نظر کی کمزوری اور آنکھوں کے دیگر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جو میں آپ کو نظر کی کمزوری اور آنکھوں کے تمام قسم کے مسائل کے حل کے لیے ایک آسان گھریلو نسخہ اور چند کھانے کی چیزیں اور کچھ احتیاط بتاؤں گا جن پر آپ عمل کر کے اپنی آنکھوں کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نسخہ اور احتیاطی ہدایات ان لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں جن لوگوں کو نظر کی کمزوری وراثت میں ملی ہے۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور آنکھوں کی طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ کو 60 گرام سونف، 60 گرام بادام اور 60 گرام مصری کی ضرورت ہوگی۔ یہ تینوں چیزیں بہت آسانی سے اور بہت کم پیسوں میں ہی ہمیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں۔ اس نسخے میں استعمال ہونے والی سونف ہمارے کچن میں ہی موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت اور اس کی افادیت سے لا علم ہوتے ہیں۔ یہ نظر کو تیز کرنے اور آنکھوں کو صحت مند بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ نے اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے بادام، سونف اور مصری کی برابر مقدار کو پیس کر پاؤڈر تیار کر لینا ہے، اور پھر ہر روز رات کو کھانا کھانے کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھانا ہے۔ آپ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے اپنی نظر میں بہتری محسوس کریں گے، اور اگر آپ اس نسخے سے 100% رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چند ضروری ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے کھانے پینے کے لائف سٹائل کو تبدیل کرنا ہوگا، یعنی کہ اپنی خوراک میں گرم چیزوں اور بازاری گھی میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کر کے تازہ سبزیوں اور پانی سے بھرپور چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر تازہ آب و ہوا میں ڈیلی بیسز پر ایکسرسائز ضرور کرنی ہے، کیونکہ ایکسرسائز سے ہمارے جسم میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جو کہ آنکھوں پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ایکسرسائز سے اور کھلی آب و ہوا میں وقت گزارنے سے کسی بھی علاج اور نسخے کا بہت تیزی سے اچھا رزلٹ ملتا ہے، اور اگر یہ ایکسرسائز صبح کے ٹائم کی جائے تو یہ اور بھی بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نسخے کے 100% رزلٹ کے لیے اپنی نیند ضرور پوری کرنی ہے۔ آنکھوں کو جتنی ریسٹ ملے گی آنکھوں کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کم از کم 6 سے 7 گھنٹے کی پرسکون نیند ضروری ہے، اور اگر آپ باہر کی پولوشن والی آب و ہوا سے کام کر کے گھر واپس آئیں تو اپنی آنکھوں کو پانی کے ساتھ اچھی طرح دھونا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ دن میں مختلف اوقات میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ واش کرتے رہیں۔ ایسا کرنے سے آنکھوں کی تازگی برقرار رہتی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ یہ جو آنکھوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی ہدایات ہیں ان پر صرف آنکھوں کے مریض ہی عمل کریں، بلکہ ہر انسان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو کسی کمپیوٹر یا پھر موبائل فون پر زیادہ دیر کے لیے کام کرنا پڑے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے گلاسز کا استعمال ضرور کریں جو کہ آپ کی آنکھوں کو کمپیوٹر کی سکرین سے نکلنے والی خطرناک ریز سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور نظر کی کمزوری سے بچنے کے لیے اور آنکھوں کی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اپنی خوراک میں کچھ ایسی غذاؤں کا استعمال ضرور کریں جو کہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، جیسا کہ گاجر، شکرقندی، اخروٹ، بادام اور سونف وغیرہ۔ گاجر کا جوس بنا کر پینا آنکھوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور آنکھوں کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ شکرقندی میں بھی ایسے وٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو کہ نظر کی کمزوری اور آنکھوں کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اخروٹ، بادام اور کشمش کو آنکھوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہو تو ان تینوں چیزوں کو کچھ دیر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور پھر ان کو استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے ان چیزوں کا زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
اور سونف کو چائے میں ڈال کر یا پھر اس کا قہوہ بنا کر پئیں۔ یہ ہاضمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ پانی جسم کے فاسد مادوں کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے اور آنکھوں کی بھی صفائی کرتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔